إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الحق سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال جل في علاه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. लायक इज्जत तकरीम सामईन मुकर्रम अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक हैं। उसका बेपनाह एहसान है जिसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और फिर हमारी रुश्द और हिदायत के लिए नविश्त कुरान कायनात की उस हस्ती के जरिए हम तक पहुंचाया जो पूरी कायनात से आगा है और उसी हस्ती को हादी और मुर्शिद बना के भेजा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत और रिफाकत इख्तियार करने वाली को इनाम याफ्ता हस्तियां
جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ جلال نے کائنات کے لیے نمونہ بنایا۔ ان ہستیوں کی تربیت اور تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس قدر انہیں دقیق سوچ سے نوازا کہ وہ ہر معمولی سے معمولی پہلو کو بھی سمجھتے اور یہ جانتے تھے کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوئی تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے۔ جس طرح وہ نیکی کی کیفیات کو جانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ معمولی سے معمولی برائی کو بھی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اسی اللہ جلال نے ان ہستیوں کی اس قدر خوبصورت تربیت فرمائی کہ ان پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد عملاً بھی اللہ جلال کے سامنے اپنے اقوال و اعمال کو انہی اصول و ضابطے کے مطابق پیش کرتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے قیامت کو اسے دیکھ لے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھ لے۔ ذرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب دیکھیے، ریت کا ایک ذرہ جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، عربی زبان میں کسی بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ معمولی سی مٹی اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں، پھونک مار کے اڑائیں، تو ہر وہ ذرہ جو آپ کے ہاتھ پہ چمٹا ہوا ہوگا، اگر اتنی بھی نیکی یا اتنی بھی برائی کسی نے کی ہے تو قیامت کے دن اسے دیکھیں۔ ہوا کے اندر منتشر جو غبار ہوتا ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، یہ ذرات جن کی تعداد سے صرف اللہ جلال کی ذات کی واقف ہے، یہ ذرات ایک نہیں کھربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہو یہ برائی ہو، قیامت کے دن انسان اسے دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ انسان نیکی کو دیکھے گا یا برائی کو دیکھے گا تو کیسے دیکھے؟ نیکی اور برائی کے اثرات انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے، قبر میں بھی دیکھے گا اور حشر میں بھی دیکھے گا۔ مالک الملک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بس اوقات قوموں پر عروج و زوال آتا ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ زلزلے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بعض دفعہ تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ إن الرجل لا يحرم الرزق
بالذنب الذي يصيبه. بعض دفعہ انسان کے لیے اللہ نے مال تیار کیا ہوتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، اللہ اس رزق سے اسے محروم کر دیتے. برائی کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ. اچھائی کے اثرات بھی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی برکت اس میں اللہ جلال فرما دیتے ہیں کہ ایک ایک آدمی 10 10 20 30 30 100 لوگوں جتنا نیکی کا کام کرتا ہے. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ. یہ جو برکت انسان کی زندگی میں آتی ہے یہ نیکی کی بنیاد پہ آتی ہے. یہ وجہ ہے کہ آج میرے جیسے کمزور لوگ فتاوی ابن تیمیہ جو ہے اٹھا نہیں سکتے. 37 جلدوں میں سے انسان نے فتاوی لکھا ہے ابن تیمیہ نے. 58 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، ہم اٹھا نہیں سکتے. ان کی اخلاص، ان کی نیکی، ان کی بادشاہی کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دنیا میں دکھائی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے جب انسان نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق. انسان جب نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، اس کے دل میں نور اور روشنی آ جاتی ہے. کمزور اور لاغر انسان نظر آتا ہے لیکن اس قدر طاقت اور قوت اس کے جسم میں آتی ہے کہ اللہ جلال اس سے بڑے بڑے کام کے لے لیتے. مال تھوڑا بھی ہو تو اس قدر اس میں برکت آ جاتی ہے اس کی زبان میں شکوہ شکایت نہیں آتی. اور مالک الملک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر لیتے. اسی طرح برائی کے اثرات بھی ظاہر ہوتے. ان للسیئۃ سوادا فی الوجه وغلة فی القلب ووهنا فی البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. برائی میں جب انسان لگ جاتا ہے پر باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا تو پھر چہرے پہ رونق ہو جاتے ہیں، دل تاریک ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں بہت طاقتور اور انسان فرما نظر آتا ہے لیکن وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کی قابل نہیں ہوتا. مال بہت ہوگا لیکن ہر وقت فقیری کا خوف ہی اسے مارے جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے بارے میں نفرت اور بغض اللہ جگہ ڈال دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک ہے، خزانہ اپنے بیٹوں کے لیے دیوار کے نیچے چھپا گیا ہے، خود فوت ہو. اللہ نے اس نیکی کی قدر کتنی کی ہے. صالح انسان، ایک خرب صالح انسان مل جائے تو ایک تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حالانکہ تابعین کی اتنی تعداد نہیں لیکن اگر ایک خرب تابعی مل جائے تو ایک صحابی نہیں بن سکتا. اللہ کی تعداد صحابہ کی اتنی نہیں ہے، ایک خرب صحابہ بھی ہوں تو نبی نہیں بن سکتے، نبی کے درجے کو بھی پہنچ سکتے.
لیکن مالک الملک نے اس نیکی کا جو پہلو قدر کا پیش کیا ہے وہ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، دیوار گر گئی، خزانہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اللہ نے ایک نہیں دو پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، کہ جلدی سے دیوار کھڑی کرو تاکہ میرے نیک بندے کی اولاد کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ نیکی کے اثرات دنیا میں جائے۔ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ۔ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام نہیں لیں گے، نام بدل دیں گے۔ کوئی کہے گا نعوذ باللہ مائے مقدس ہے، کوئی کہے گا اس کا نام فلاں ہے، کوئی کہے گا اس کا نام فلاں ہے، اور پھر رقص ہوں گے، گانے بالیاں گانے گائیں گی۔ یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ ہوگا کیا کہ ایسی کیفیت میں ہوں گے زمین دھنس جائے گی، کسی کو اللہ بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا۔ برائی کے اثرات دنیا میں جائیں۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے، روح نکلتے وقت بھی برائی کے اثرات اور نیکی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا المؤمن يموت بعرق الجبین، مومن جب انسان اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اسے بھی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یہ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب فوت ہوتا ہے ملک الموت آتا ہے، اور ایک نہیں فرشتوں کو لے کر آتا ہے، اور لکھنے والے نے تو لکھا کہ 18 فرشتے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب روح کو قبض کرتا ہے، جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، صرف اتنا وقت ہوتا ہے کہ ملک الموت اس انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، اور آنکھ جھپکنے جتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اگر مومن ہوتا ہے جو جنت سے جنت کے کفن لے کے آئے ہوتے ہیں خوشبو لگا کر، وہ ان پاکیزہ رومالوں میں اس روح کو فوراً ملک الموت سے دے دیتے، پھر آسمان کی طرف چڑھتے، پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے یہ اتنی خوشبو والا کون ہے؟ وہاں سے اس نیک بندے کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں۔ فیشیعونہ، فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید، مرحباً، پھر وہ فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے، دوسرے آسمان تک بھی ایسے، تیسرے ساتویں آسمان، اللہ عز و جلال کی جنت کیسے مہمان بنا دے گا۔ اس کے مقابلے میں برائی کے اثرات بھی روح نکل کر ظاہر ہوتے، روح نکلتی نہیں۔ جہنم میں لے جانے والے فرشتے جہنم کے بدبودار رومال لے کے آتے ہیں، ملک الموت جب روح نکالتا ہے دوڑتی ہے، کبھی جسم میں دائیں کبھی بائیں، اور فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکلو، اور یوں ہی سمجھیے اس کا باریک کپڑا کانٹے دار جھاڑی پہ رکھ کے کھینچا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے کافر کی، اور جو اللہ اور اللہ کے دین میں شک کرنے والا ہے اس کی جان اس کی روح اسی طرح بچتی ہے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر فرشتے اسے بدبودار رومالوں میں ڈالتے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا،
وہاں سے پٹھ لیا جاتا ہے ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل میں اسے قیدی بنا دیا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے دوسرا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے اس نیک بندے کی روح کو واپس لوٹاؤ، اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ سوال و جوابات فرشتے آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، نماز آ جاتی پیچھے رہو، وہ بھی کہتے ہیں ذرا رک جاؤ میری عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ اس بندے نے وقت پہ عصر کی نماز پڑھی ہوگی وہی کہے گا۔ سب کی طرف سے آئیں گے، دائیں سے بائیں سے، یہ نماز، یہ سورۃ الملک، یہ صدقہ، یہ نیکی، کہیں گے اس کو پریشان نہ کرو، کہیں گے اللہ نے بھیجا، حساب تو لینا۔ 3 سوال کیے جائیں گے، جواب دے گا، اس سے خود سوال کریں گے کہ آپ کو کیسے سوالوں کے جوابات آ گئے؟ تو بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا، عمل کیا اور اس کی تصدیق کی کہ جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ 3 سوال اور 3 جواب اور 3 اس کے اسباب جو ہی مکمل ہوں گے، نیکی کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوں گے۔ آواز آئے گی آسمان سے ان صدق عبدی، اور میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ اچھا یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے، البسوہ لباس الجنہ، میرا پہلا انعام یہ ہے کہ جلدی سے اسے جنتی لباس دینا۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی میں ہی لٹا کے چلے گئے، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو۔ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ یفتح لہ فی قبری، اس کی قبر کو اتنا کھول دو، یہ کتنی تنگ قبر بنا کے گئے، اتنی قبر اس کی کھول دو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور صرف قبر کو اتنا وسیع نہ کرو بلکہ جنت کا دروازہ بھی کھول دو، یأتیہ من روحہا وریحہا وطیبہا، کہ جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبو بھی۔ نیکی کے اثرات قبر بھی ظاہر ہو۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابُ أَوِ الْمُنَافِقُ، کافر رب کی ذات و صفات اور رب کے دین میں شک کرنے والا، اور منافق جو عقیدے کا منافق ہے، جو ہی قبر میں آئے گا اس کی روح کو واپس لوٹایا جائے گا، حساب تو دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے اور ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ زمین کو اکھاڑتے آئیں گے دہشت اور وحشت پیدا کرنے کے لیے، اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ اور آپ کے پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال کسی کا جواب نہیں دے پائے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، کہ انہو یتذکر شیئا ولم یتذکر، سوچے کا یہ لفظ سنا تھا رب، دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد نہیں آئے۔ فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے دین سمجھا، جواب کیسے آتے؟ اتنی بات ہوگی تو آسمان سے آواز آئے گی کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ تو اس کو 3 چادروں میں جہاں چھوڑ کے گئے ہیں، البسوہ لباس النار، جہنمی لباس سے، یہ اسے ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے گئے ہیں، افرشوا لہ فراش النار، یہ اس کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں، اور پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ فَيُطْوَقُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا، ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے، اگر پوری کائنات جمع ہو کے بھی اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ
رضا ہو جائے، جو پھر انسان کے دو کانوں کے درمیان فرشتے اسے مارنا شروع کر دیں گے اور اس کو مارتے رہیں گے. کس لیے کہ یہ دماغ کی سوچ یا تو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس سے صحیح کام لیا جائے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور یہ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان کی پابندی کرنا. تم نے اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، پھر قیامت تک اس سزا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر سے نکلے گا نیکی اور برائی کے اثرات وہاں بھی نظر آئیں. جیسے انسان نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت شکل میں انسان آئے، نہ پوچھے گا انت ومن انت یجیء بالخیر، یہ خیر کی خبر لے کے آئے، تم کون اتنے خوبصورت؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک عمل ہوں اور تمہیں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. بعد انسان کے سامنے ایسا بعد انسان ہی آئے گا بندہ، کہے گا کون ہو تم اس قدر خوفناک؟ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، آج تمہیں میرے ساتھ رہے. قیامت کا دن ہول نہ کیا ہے، قبر سے نکل گئی، خوشخبری لینے والے خوشخبری لے لیں گے اور خوفناک کیفیات دیکھنے والوں کے نصیبے میں جو کیفیات سے انہیں مل جائیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. نیک انسان قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. کوئی نور کے ممبروں پر ہوں گے، کوئی سونے کے ٹیلوں پر ہوں گے، کوئی اللہ ذوالجلال کے عرش کے سائے تلے انعام یافتہ بن کے جائیں گے. کسی کو اللہ ذوالجلال فرشتوں کی صف میں کھڑا کریں گے، کسی کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایسے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اس کو دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہوں گے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اس کے مقابلے میں بد لوگ جو ہیں کڑیاں ان کو ڈالی ہوئی ہوگی، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک اور کسی کے منہ تک، اور 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈالا ہوا ہوگا اور کسی کو 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا گیا ہوگا. چیخ و پکار کا عالم ہوگا. یہ میدان محشر میں بھی نیکی اور برائی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے. اللہ عز و جلال کا حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، حساب کے لیے تیار ہو جائیں. نیک لوگوں کی صفیں ہوں گی، فرشتے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے، اور ساتھ ہی صفیں ان لوگوں کی ہوں گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفوں کو الگ بنا دیا جائے گا. نیکی کے اثرات اس وقت بھی ظاہر ہوں گے، برائی کے اثرات بھی میدان محشر میں ظاہر ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر قیامت کا دن ہوگا، نیکی کے اثرات کا عالم کچھ اس طرح بھی ہوگا. قیامت کے دن جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتا ہے، اقرأوا الزہراوین، یہ چمکنے والی 2 سورتیں پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان وكأنهما فرقان من طير صواف. جس طرح پرندے اکٹھے اڑتے ہیں، یہ دونوں صورتیں اس طرح سائبان بن کے آئیں گی اس شخص کے لیے، اس کے لیے جھنڈ جیسے جانوروں کے ہوتے اس طرح بن کے آئیں گے، صرف خوشخبری سنانے کے لیے خوش ہو جاؤ،
تم نے ہمیں پڑھا تھا، آج پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اتنی کمال کی سورت ہے، ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، جو شخص اس کو لے لیتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں، جو چھوڑ دیتا ہے اس کے گھروں میں حسرتیں ڈیرے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن آئے گا نیک عمل بن کے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، ایسے بھی ظاہر ہوگا، کہے گا میں رات کو تمہیں جگاتا تھا، میں یہ تھا جو سب گھر میں تجھے روزہ رکھنے میں مجبور کرتا تھا، اور آخر اللہ ذو جلال کے حکم سے حساب و کتاب شروع ہو۔ حساب و کتاب شروع ہوتے وقت گواہیاں ڈلوائی جائیں گی۔ گواہ کون بنے گا؟ جس جگہ پہ نیکی کی وہ بھی گواہ، جس درخت کے پاس بیٹھ کے نیکی کی وہ بھی گواہ، پتھر، حجر، شجر، انسان یہ نیکی کے بھی گواہ بنیں گے اور برائی کے بھی گواہ بنیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس نے اپنی ساری خبریں مکر دے گی۔ کیوں؟ بأن ربك اوحى لها، کیونکہ اللہ ذو جلال سے وحی کرے کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذو جلال کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ ایک شخص پہاڑوں کی چوٹی پہ بکریاں چراتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، یہ اس کی اذان کی آواز کوئی انسان سنتا ہے، کوئی جن سنتا ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز سنتی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، جو مسجد سے دور رہنے والے صحابہ تھے کہنے لگے اللہ کے رسول مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، اپنی جگہوں پہ رہو، الزموا دیارکم تکتب آثارکم، تم جتنے قدم چل کے آؤ گے یہ جگہ بھی کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، یہ حجر اسود ہے تو پتھر، لیکن قیامت کے دن اس کی زبان بھی ہوگی، دو ہونٹ بھی ہوں گے، جس نے بوسہ دیا ہوگا جو اس کے حق میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ قیامت کے دن یہ بول کے بتائے گا یہ میرے پاس آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، زبان بھی ہوگی اس کے ساتھ بولے گا، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ، اور گواہی دے گا کہ کون آیا تھا اللہ کے گھر میں، کون آیا تھا جس نے طواف کیا، کون آیا تھا جس نے بوسہ دیا۔ قیامت کے دن یہ انسان، یہ درخت، یہ پتھر، ہر چیز برائی کی بھی گواہی دیں گے اور نیکی کی بھی گواہی دیں گے۔ جب یہ گواہی ختم ہوگی ایک دوسرے گواہ اٹھیں گے جو انسانی اعضاء ہوں گے، جس کا انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔
زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے ان ہاتھوں نے کیا کیا ظلم کیے، ہاتھ بولیں گے کیا کیا نیکیاں کی، ہاتھ اور پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے کہ کون کون سے نیکی کے کام کیے، کون کون سے برائی کے کام کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذو جلال مسکرائیں گے، کس وجہ سے مسکرائیں گے کہ اللہ ذو جلال کس مسکرانے کے بارے میں جب صحابہ سے سوال کیا گیا، صحابہ نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بتایا ہوگا۔ اللہ ذو جلال کے پیغمبر فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن بندے سے ہم کلام ہوں گے، ان ربکم یحاضر، ہر بندے سے اللہ ذو جلال ہم کلام ہوں گے، فرمائیں گے بندہ جب یہ کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا، یقول بلا، کیوں نہیں، اے اللہ میں نے ظلم تو نہیں کیا تھا، آج مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ذو جلال جواب دیں گے کیفی بنفسک اليوم علیک شہیدا، آپ کا نفس خود گواہی دے گا تم نے کچھ ظلم کیا یا نہیں کیا، فرشتے بھی گواہ ہوں گے، فرشتوں کے وہ لکھے ہوئے نامے اعمال لائے جائیں گے، 99 رجسٹر جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے پھیلا دیے جائیں گے، جس میں سے ایک ایک ذرہ جو نیکی کا ہے وہ لکھا ہوا ہوگا، ایک ایک ذرہ جو برائی کا ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ انسان جب دیکھے گا کہ اب کوئی مفر نہیں تو اپنے خلاف خود گواہی اس کو دینی پڑے گی۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ جب یہ ساری گواہیاں مکمل ہوں گی انسان کو اقرار کرنا پڑے گا اللہ واقعتاً ہمارے پاس آیتیں بھی آئیں، رسول بھی آئے، لیکن ہم نے ان کو تسلیم نہ کیا، ہم نے واقعتاً کفر کیا، ہم نے واقعتاً اس بات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ وہاں کافر بھی گواہی دیں گے، مسلمان بھی گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، ایک ساری امتوں پر رسولوں کو بھی گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان ساری گواہیوں کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے، انہوں نے مانا کہ نہیں مانا۔ پھر اللہ جلال فرشتوں کو لائیں گے، بندے کے حساب و کتاب سامنے ہیں، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ پھر فرشتوں سے الگ کر کے پوچھیں گے میرے بندے یہ تو بتاؤ اظلم کتبتی الحافظون، کہیں میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھ دیا، کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ فَيُقَرِّرُهُ بِالذُّنُوبِ، بندہ کہے کہ نہیں اللہ فرشتوں نے غلط نہیں لکھا، بالکل صحیح لکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ان معکم من لا یفارقکم، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ فاستحیوا منہم واکرموہم، ان کی عزت کیا کرو، ان سے حیا کیا کرو، مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہ فرشتوں کی گواہی بھی مکمل ہوگی، اللہ ذو جلال خود گواہی وہاں پیش فرمائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک
انہ علی کل شیء شہید، یہ ساری گواہیوں کے بعد اللہ ذو جلال خود بھی گواہ ہوں گے کہ میرے بندے تو کس کی بات کر رہا ہے. لا تخفى علیہ خافیہ، جس ہستی پر کوئی چیز مخفی نہیں، وہ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں یہی گواہی کافی ہے کہ اور گواہی نہ بھی ہو. میزان اور ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو گواہیوں کے بعد، نام اعمال کے بعد، اب اس کے وزن کا وقت آ جائے گا. اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة، اگر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی زمین و آسمان کے 14 طبق رکھنے سے بھرے گا نہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ترازو ہے جس سے پوری کائنات کے نیکی اور برائیوں کے وزن کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو وزن انسان کی گفتگو کا بھی ہوگا، انسان کے اعمال کا بھی ہوگا. یہ بڑا جو 14 طبق رکھنے سے نہیں بھرا، کوئی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، تو اس الحمدللہ کہنے پر دونوں پلڑے ترازو کے نیکیوں سے لگاتار بھر جائیں گے. انسان کے اقوال کو جہاں تولا جائے گا وہاں اس کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری جو انسان کے نام اعمال میں وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. اللہ ذو جلال انسان کے اقوال و اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کا بھی وزن کریں گے. لیکن یہ میزان اتنا حساس ہے، اتنا دقیق ہے، یہ گوشت کا وزن نہیں کرے گا. یہ انسان کے اخلاص، سنت کے مطابق عمل، نیکی، عقیدہ، منہج کے مطابق انسان کا وزن کرے گا. انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. دنیا میں دیکھ رہا ایک بھاری برکم انسان ہے، قیامت کو بھی آئے گا، جب وزن کیا جائے گا تو اس کے گوشت کا وزن نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا. اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا باریک پنڈلیاں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، ہوا آئی، ٹانگیں کانپنے لگی، صحابہ مسکرا دیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ آؤ من دقت ساقین، کیا بڑی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد. قیامت کا دن ہوگا جب ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا، اللہ کی قسم یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی. جہاں انسان کی گفتگو تولی جائے گی، جہاں انسان کا عمل تولا جائے گا، جہاں انسان کو تولا جائے گا، وہ صحیح ہے، وہ رجسٹر جس میں نیکی اور برائیاں ہیں ان کا بھی وزن ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں ایک شخص دیکھے گا کوئی بھی نیکی نہیں، جب وہ جان لے گا کہ ہلاک ہو گیا، ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اللہ اس کی ایک نیکی نکلی ہے، اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توحید کو اختیار کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کارڈ پہ لکھا ہوگا، ایک بطاقے پہ لکھا ہوگا. اللہ فرمائیں کہ جہاں وزن ہونے لگا ہے ذرا دیکھو، وہ کہے گا اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا؟ میرے تو برائیوں کے ڈھیر ہیں. اس کو بھجوایا جائے گا، جو ہی کارڈ رکھا جائے گا. لا يسر مع اسم الله شيء فقاش بسجلہ، برائیوں کا وہ پلڑا اٹھ جائے گا. یہ توحید خالص کا کارڈ یہ بھاری ثابت ہوگا. صرف اس وجہ سے اللہ اسے جنت بھجوا دیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا جس شخص کی نیکی اور برائیوں کو تولا گیا، جس کی نیکیاں بھاری ہوئی وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں بھاری ہوئی جہنم میں جائے گا۔ وَمَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، جس کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوئی وہ اصحاب اعراف میں سے ہیں، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنیے، اس قدر حساس ہے، مثقال ذرۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنتی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی زیادہ ہوئی نیکیوں سے تو اسے جہنم جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اس لیے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنی برائیوں کو کم کرنے کے لیے زندگی میں پلان کیا کریں۔ أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیک اعمال بھاری ہوئے وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے راضی کر دینے والی زندگی میں جنت میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہلکی ہو گئی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے، نار حامیہ، جو دردناک ایک آگ ہے جو جھلسا کے اور جلا کے رکھ دے گی۔ اس لیے نیکیوں کو بھاری بنانے کے لیے توحید کو خالص کرنا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام جس کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے، اللہ رب العزت کی تعریف کیا کریں، بار بار الحمدللہ کہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے نام اعمال کو تولنے والے ترازو لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض، اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہلکے ہیں زبان پہ یہ کلمات، لیکن بہت بھاری ہوں گے نام اعمال میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس قدر مبارک کلمات ہیں، 100 مرتبہ کو کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں 100 مرتبہ کہنے سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ان کے پاس سے گئے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھائی، واپس آئے تو ضحیٰ کے وقت چارج کے وقت وہ بیٹھ کے ذکر کر رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح ہی بیٹھی ہو اللہ کے ذکر میں جب سے میں گیا ہوں؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 کلمات بتا دیتا ہوں، تم یہ پڑھ لینا، لَأُوزِنَتْ بِمَا قُلْتْ مُنْذُ الْيَوْمِ، صبح سے چاش تک جو بھی تم نے ذکر کیا ہے یہ 4 کلمات ان سب اذکار پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک چوتھا کام جس سے نام اعمال بھاری ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کے اللہ ذوالجلال کے حمد بیان کیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر
یہ 3 کلمات 33 مرتبہ کہو، اور پھر 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو۔ فہی 100 علی اللسان، زبان سے تو یہ 100 کلمات بولو گے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن میزان عمل میں نیکیوں میں یہ 1000 بن کے شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی نیکی آپ کو ملے گی۔ پہلا کام اللہ جلال، حج، عمرہ، جہاد، صدقے کے برابر تمہیں اجر عطا کر دیں گے۔ دوسرا انعام یہ پڑھ لو گے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دیں گے۔ اور اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر تم صبح پڑھ لیتے ہو، رات کو پڑھ لیتے ہو، تو کیا ملے گا؟ جیسے تم نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا اور 100 گھوڑے سلام سے لدے ہوئے میدان میں اتار دیے، اور تم نے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا جس سے انسان کی نیکیاں قیامت کو بھاری ہوں گی۔ بخیل لخمس ما اثقلهن في الميزان لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسب۔ 5 چیزیں تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گی۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، اللہ اکبر۔ اور 5ویں نیکی، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، رب کی رضا سمجھتا ہے، رب کا فیصلہ سمجھتا ہے، وہ اللہ جلال کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، اجر کی امید رکھتا ہے، یہ 5واں عمل بھی اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6واں عمل بھی بتایا، اثقل شیء فی میزان المؤمن خلق حسن، سب سے بھاری برکم جو نام اعمال میں عمل آئے گا وہ اچھا اخلاق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الْبَذِيءَ، اللہ جلال فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے ابو ذر، 2 خصلتوں کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اٹھانے میں تو بڑی آسان ہے، اختیار کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن نام اعمال میں جب آئیں گی تو وزن میں بہت بھاری ہوں گی۔ علیک بحسن الخلق وطول الصمت، اخلاق اچھا بناؤ، لمبی خاموشی اختیار کرو، ضرورت کی بات کرو، وگرنہ اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ ایک 7واں عمل جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ اسے پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ بن کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ اسی لیے یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے، ما اعرف حبہ تزن جدال الدنیا الا من الصدقہ، میں نے دانے تو بہت دیکھے لیکن کیا کمال کا وہ دانہ ہے جو بطور صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، لیکن یہ دانہ قیامت کے دن پہاڑ بن کے نیکیوں میں شامل ہو جائے۔ من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جلال کی رضا کے لیے اس کے دین پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 100 گنا بنا کے قیامت کو لوٹا دیں گے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے احتجز فرسا فی سبیل اللہ، ایک آٹھواں عمل جو آپ کے نام میں اعمال نیکیوں کے بھاری کر دے گا، جس نے گھوڑا وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تصدیقا بوعدہ، اور اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے، فإن شفعه وَلِيَّهُ وَعُوسَهُ وَذَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بڑا وہ گھوڑا جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، بلکہ الفاظ سے میں ترجمہ کیا کروں، وَلِيَّهُ وَعُوسَهُ وَذَوْلَهُ، اس کا بغلہ اور اس کا پیشاب، یہ سب کچھ ویسے تو پلید ہے، لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے جمی متعلقات کا وزن ہوگا قیامت کے دن، جو کہ اس نے اللہ کی راہ میں سے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک نامہ عمل بھی ہے جس سے آپ کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہو سکتے ہیں۔ کسی کا جنازہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ نہ گئے تو کیا کہیں گے، جائیے جنازے کے لیے۔ ایک شخص جنازہ پڑھتا ہے رب کی رضا کے لیے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ دفنا کیا ہے، 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں عمل بھی بتایا ہے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک ریحانی وثقل میزانی واجعلنی فی النبی الاعلی۔ میں اللہ کا نام لے کر آرام کرنا چاہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، شیطان کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے آزاد کر دے برائیوں سے، اور میرے میزان کو بھاری کر دے، وَاجْعَلْنِي فِي النَّبِيِّ الْأَعْلَى، اور قیامت کے دن بلند لوگوں کی صف میں مجھے شامل فرما۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان 10 اعمال کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ اپنی خصوصی رحمت سے نواز دے۔ یہ بارونق چہرے جس طرح اللہ تیرے گھر میں ہیں، ان کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ یہ 10 اعمال جس سے انسان کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے، وہ جنتی ہوگا۔ زندگی میں کوئی بھی عمل نہ وزنی ہو سکتا ہے، نہ بھاری ہو سکتا ہے، نہ قبول ہو سکتا ہے، نہ قیمتی ہو سکتا ہے، جب تک 2 شرطیں اس عمل میں نہ ہوں۔ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا بھی دیا جائے، پوری دنیا تم صدقہ کر دو، جو نیکیاں دنیا میں ہیں ساری دنیا سے بڑھ کے وہ نیکی کر لو، اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں۔ رب کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشنودی نہیں ہے تو کسی چیز کا کوئی وزن نہیں۔ رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت اعمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت جب خالص ہوتی ہے، رب کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ
تقللہ النیت. بہت کام دیکھنے میں بہت بڑے ہیں، نیت فاسد ہے، ارادے برے ہیں، شہرت ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، واہ واہ کی خواہشات ہے، ناموری اور فیم کی دوڑ ہے کہ کس طرح میرا نام آ جائے. یہ اگر مصیبتیں ساتھ جڑ جائیں کسی عمل کا کوئی وزن نہیں. بلکہ دنیا میں اگر کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے ایک ایک روپیہ نہیں چھوڑتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا اگر 99% بھی اللہ کے لیے ہے، 1% ساتھ یہ بھی ہے کہ شہرت ہو جائے. تو اس حدیث کو ذرا دل تھام کے سنیے گا. اللہ فرمائیں کہ میں نے اپنے 99 حصے بھی چھوڑے، فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، جس کے لیے شہرت کی طرف نظر رکھ کے کر رہے تھے، آج اجر بھی اس سے جاتے ہیں. اور یہ کیا کریں اگر اخلاص نہ ہوا؟ وہ دنیا جہان کا پڑھا لکھا ہے، دنیا جہان کا بھی ایک انسان ہے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ کو کسی کی کوئی قدر نہیں جب تک اخلاص نہیں. قیامت کے دن یوم یحشر عن ساق ویدعون الى السجود، اللہ جب اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں کہ ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں چلے. فیبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء، لیکن جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے باتیں کرتے ہیں، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تخت بن جائے گی، آگے کو سجدے کی طرف جانے کے بجائے خر علی قفاہ، کدی کے بل گر جائے. ذلت و رسوائی الگ، ناکامی الگ، کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں. دوسری شرط، آپ دنیا جہان کے اخلاص کے مالک بن جائیں. جب تک آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل کے وزن کا کبھی تصور نہ کیجیے گا، اس عمل کا بھی کوئی وزن نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے عارفہ، سب سے اسما ہستی بنایا ہے تو محمد رسول اللہ، جس کو اللہ کے رسول کے اقوال پسند نہیں، اعمال پسند نہیں، ان کی ادائیں پسند نہیں، اس ہستی کا طور طریقہ پسند نہیں، رہن سہن پسند نہیں، اس کی صبح شام اور ظہر عصر پسند نہیں، اس کے معاملات پسند نہیں، تجارت ہو، معیشت ہو، آئی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعیت کے مسائل ہو، سیاست ہو، زندگی کے جمعی مسائل میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں تو دنیا جہان کا بڑا عمل ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں. اپنے آپ کو دھوکے سے واپس لے آئیے. اخلاص اور اللہ کے رسول کا طریقہ، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں. اپنی نمازوں کو درست کیجیے، اپنے حضور سے لے کے، اپنی زبان کی گفتگو سے لے کے، اپنے اعمال سے لے کے، انفرادی اجتماعی زندگی اور عائلی اور خاندانی زندگی، ایک اقتصادیت کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے کے سارے رویے جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں. ضابطۂ ہجرت دو ہے، اخلاص اور سنت. جب تک یہ دو چیزیں کسی عمل میں نہیں ہوتے اس عمل، جب تک میری سنت کے مطابق نہیں، قیامت کے دن وہ شخص کیا دیکھے گا؟ اس کے عمل کو مردود قرار دیا جائے گا. بلکہ خود اللہ کے رسول فرمائیں کہ سخن لمن غیر بعدی، اس طرح کرے یا اللہ ہر وہ عمل جس کی تو نے توفیق دینی ہے، یہ اخلاص بھی دے دے اور سنت کی مطابقت بھی دے.
میں وضو کرتے وقت بھی دیکھوں کہ یہ میں گردن پہ مسح کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، کس حدیث میں نماز پڑھتے وقت دیکھوں میرے ہاتھ جو ہیں وہ سینے کی بجائے نیچے ہوتے ہیں تو کس حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے کب باندھے تھے، میں جب اپنے ہاتھوں کو کندھوں کی بجائے سر کے اوپر لے جاتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے کس وقت کیے تھے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نماز جب پڑھتا ہوں ایک نہیں جب 10-20 روایتیں آ چکی بخاری مسلم کی اور دیگر کتابوں کی کہ میں پھر دعا کے بعد گزارش اللہ سے کیوں نہیں کرتا، آمین اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، میں جب سبھی اللہ لمن حمدہ کہتا ہوں میں صرف جھڑک دے رہا ہوں، میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جن کلمات کو لکھنے کے لیے 30 فرشتے آسمان سے آئے اور جلدی کر رہے تھے کہ کون یہ کلمات پہلے لکھ کے اللہ کے پاس لے جائے، میں نے کبھی کیوں نہیں پڑھے، آخر وجہ کیا ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا، ایک ایک بات کو ذرا غور سے پڑھیے، بخاری مسلم اپنے گھر میں رکھیے، صرف اپنی عبادت کو درست کر لیجیے، اللہ اس کی وجہ سے بقیہ معاملات کو بھی درست کر دے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق سے